بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم، آج مئی کی 2 تاریخ ہے اور قرآن فہمی کے پرانے اصولوں کے حوالے سے یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ جس طرح کہ پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ کتاب اللہ کو سمجھنے کا ایک لیول تو یہ ہے کہ ہم دعاوی، مقاصد، صفات اور طریقہ کار ان کو الگ الگ سمجھیں، اور اس ضمن میں پھر دعاوی اور صفات میں جو فرق ہے اسے جانیں، اور اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ اور کل اسی حوالے سے ہم آگے کتاب کی صفات میں کتاب المفصل اور کتاب المفصل کے تقاضے اس پر گفتگو کی۔ آج ہم ایک اور حوالے سے یہ قرآن فہمی کے اصولوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اس کا عنوان اگر کوئی دینا چاہیں تو وہ الکتاب المبین، الکتاب المبین اور اس کے تقاضے اور فہم قرآن میں ان کا مقام۔ یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹروورشل ایشو ہے، اور امت جو محاذ آرائی میں مبتلا ہے اس میں اس عنوان کا مرکزی کردار ہے۔ اگر یہ عنوان اپنی تفصیلات کے ساتھ ذہن میں بیٹھ جائے، اس کے بعد بہت سی جو الجھنیں ہیں اس حوالے سے پیدا کی جا رہی ہیں تعصب یا عصبیت کی اساس پر، ان کا ہم گلا کما نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو ان سے نکال سکتے ہیں، اور اس حد تک کہ ہم دوسروں کے لیے بھی اس میں کچھ یعنی خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ الکتاب المبین کا جو دعویٰ ہے تو یہ دعویٰ ایک سے زائد صورتوں میں دہرایا گیا ہے۔ مثلا اگر ہم سورہ یوسف کے آغاز کو دیکھیں تو اس میں قرآن حکیم نے یوں کہا ہے کہ یہ الفاظ ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، نہیں یوسف، یہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی کہ جو المبین ہے، اور بے شک قرار دیا ہم نے یا اتارا ہم نے اس کو قرآن کی شکل میں، اور وہ قرآن کہ جو عربی ہے، اور یہ قرآن عربی اس لیے لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لے سکو، اور اسی کو 43/2 میں فرمایا انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ پھر سورہ زمر میں فرمایا قرآن عربیا غیر ذی عوج۔ تو یہ یہاں پر الکتاب المبین، الکتاب دا بک، اور اس الکتاب کا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ ہے المبین۔ المبین جو ہے یہ وصف پوری کی پوری الکتاب کا ہے، یعنی بعض الکتاب کا یہ وصف نہیں۔ الکتاب موصوف ہے اور المبین اس کا وصف ہے، صفت ہے۔ تو ابھی ہم کتاب اللہ سے دیکھیں گے، جس طرح کل ہم نے فصل کے حوالے سے، تفصیل کے حوالے سے دیکھا کہ قرآن کا فصل کا مفہوم کیا ہے، جس کو آگے پھر تفصیل میں ہم نے داخل کیا۔ تو المبین کتاب اللہ کے حوالے سے پوری کی پوری کتاب، الکتاب اس کا وصف ہے، اور پورے کا پورا قرآن الکتاب المبین ہے۔ یہاں تک تو مسئلہ کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی نزاع پیدا ہو، لیکن جب یہ بات یا یہ بحث سورۃ النحل آیت نمبر 44 کے حوالے سے آتی ہے تو یہاں سے ایک پیچیدگی پیدا کی جاتی ہے، اور اس پیچیدگی سے امت کا سارا جو رخ ہے، رجحان ہے، ذہن ہے، وہ ایک دوسرے
یعنی دائرے میں یا ڈگر پر ڈال دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 44 یہ ہے سورۃ النحل کی، بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ 44 16/44 فرمایا کہ وہ رسول جو ہم نے بھیجے تھے وہ واضح دلائل لے کر آئے، بینات واضح دلائل لے کر۔ الزبر دلائل کا مزید بیان ہے، زابرا یزبر زبرن و زبور، اس کا اصل معنی کسی پر غالب آئے۔ بالبینات وہ دلائل جو واضح اور دو ٹوک بھی تھے اور جن کا وصف یہ ہے کہ وہ غالب آنے والے۔ کاتب اللہ لاغلبن انا ورسولی ان اللہ قوی عزیز، اللہ کی دلیل حجت بالغہ ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، اور نور کا خاصہ یہ ہے کہ وہ ظلمت پر غالب آ کر رہے گا۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور نازل کیا ہم نے آپ کی جانب الذکر، یعنی قرآن حکیم 15/9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ الذکر یعنی کتاب نازل کی، کیوں نازل کی؟ یہ الفاظ آتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ بیان کریں، کھولیں، وضاحت کریں آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی جو ان کی جانب نازل کی گئی ہے، تاکہ وہ لعلہم، تاکہ وہ یتفکرون، غور و بصیرت سے، فکر سے، عقل سے، سوچ سمجھ سے کام لے سکیں۔ اب یہ جو الفاظ آئے ہیں نا نیم بھائی کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تو لِتُبَيِّنَ سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یا یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب نازل نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ایک سرکاری مبین بھی نازل کیا ہے، اور وہ جو سرکاری مبین ہے، الہی معلم ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ بس اللہ نے دو چیزیں کہتے ہیں نازل کی ہیں، ایک تو الکتاب یا الذکر نازل کی ہے، اور دوسرا اس کا اتھینٹک سرکاری مستند مبین نازل کی ہے۔ تو وہ جو مبین ہے وہ رسول ہے، اور جو تبیین الرسول ہے، جو رسول کی ایکسپلینیشن ہے، تبیین ہے، جو اس نے وضاحتیں کی ہیں، یعنی وہ جو ہیں وہ بھی سرکاری طور پر اتنی ہی مستند ہیں جتنی کہ الذکر یا الکتاب، کہ اللہ نے صرف الذکر نہیں نازل کیا، بلکہ الذکر کی حیثیت کہتے ہیں ٹیکسٹ کی مان لیں اگر ہم کہ یہ قرآنک ٹیکسٹ جو ہے یہ الذکر ہے، اور اس قرآنک ٹیکسٹ کی جو ایلیبوریشن ہے، ایکسپلینیشن ہے، توجیہ ہے، تعلیل ہے، وضاحت ہے، وہ ہے رسول کی جانب سے، اور وہ جو رسولی تبیین ہے اس کا مظہر ہیں احادیث، روایات، سنت۔ بس دین کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، الذکر پر اور رسولی تبیین، اور یہ کہ رسولی تبیین کے بغیر قرآن ناقابل فہم، ان انڈرسٹینڈیبل ہے۔ یہ ہے وہ موقف، اگر آپ سنت کی آئینی حیثیت مودودی صاحب کا، ثناء اللہ احمد سعید صاحب کا اور تمام علماء کرام کا، اس کو مودودی صاحب نے اپنی طرف سے مدلل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مرکزی آیت یہی ہے۔ اسی میں اس کا سارا استدلال اس اساس پر قائم ہے کہ الذکر کی الہی تبیین محمد رسول اللہ نے کی ہے، اور وہ جو الہی تبیین ہے جو محمد رسول اللہ نے کی ہے وہ اتنی ہی اہم ہے جتنا کہ الذکر یا قرآن۔ اور اگر ہم اس ذکر کی تبیین جو رسول نے کی ہے اس سے ہٹ جائیں تو ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے،
پھر وہ تبیین کہاں ہے؟ وہ کتب احادیث میں ہے، پھر بخاری، مسلم، ابو داؤد، سیاستہ، جو بھی اس کا مقام آپ نام رکھیں۔ پھر دوسرا گروہ آئے گا، وہ کہے گا نہیں جی سیاستہ نہیں ہے، سیاہ اربع ہیں۔ اور ادھر بھی الگ بحث کہ اگر یہ رسول کی تبیین ہی قرآن کے لیے کمپلیمنٹری تھی اور یہ قرآن اپنی ذات میں ناکافی تھا، تو رسول پر یہ واجب تھا کہ وہ اپنی یہ تبیین بھی امت کو اسی طرح دیتے جس طرح کہ انہوں نے القرآن الکتاب دی۔ یعنی اگر یہ کتاب اپنی ذات میں ناکافی ہے تو امت کو جس طرح اس نے قرآن پہنچایا انسانیت کو، اسی طرح واجب تھا کہ وہ رسولی تبیین بھی بحفاظت امت تک منتقل ہوتی، کیونکہ اگر ایک متن ناقابل فہم ہے اور اس کو قابل فہم بنانے والی سرکاری یہ تبیین تھی اور اس کا مظہر یہ کتب ہیں، تو امت کی طرف دونوں چیزیں ایک ہی حفاظت رسول کے تحت منتقل ہونا چاہیے تھی۔ لیکن اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ایک سازش کے تحت کہ رسول نے آپ کو قرآن تھوڑا دیا ہے، کہاں دیا ہے قرآن؟ نہیں بھائی، نہ رسول نے قرآن لکھا نہ لکھوایا، یہ جمع کیا، ترتیب دیا۔ یہ تو بھلا ہو جنگ یمامہ میں جو قرآن شہید ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اہمیت کو سمجھ لیا اور انہوں نے حضرت ابو بکر کو قائل کر لیا، ورنہ ابو بکر نے تو کہا ثقلت کا امت یا امت جو تیری ماں گم کرے، تو عمر سے وہ کام کروانا چاہتا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر مجھ سے تنازع کرتے رہے کہاں کہ اللہ نے میرا شرح صدر کر دیا، یعنی یہ کہا کہ نعوذ باللہ رسول نے تو نہیں کیا، ابو بکر کی گواہی ہے، وہ کام تم مجھ سے کروانا چاہتے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، کاتبین وہی کی۔ اور آگے پھر آئے، پھر جب اس کے بعد حضرت زید بن ثابت کو کہا بھی تو یہ کام کر، تو ان کا یہ قول نقل کروا دیا کتاب محفوظ طریقے سے کہ کلفونی وحملونی، انہوں نے میرے اوپر ایک ایسا بوجھ ڈالا کہ بخدا اگر وہ بوجھ احد پر ڈال دیا جاتا تو وہ پارا پارا ہو جاتا، کیونکہ یہ وہ بوجھ تھا جو اللہ کے رسول نے میرے اوپر نہیں ڈالا، کہ اللہ کے رسول نے جو کام نہیں کیا اور مجھے مکلف وہ کام انہوں نے میرے مجھ سے لیا۔ پھر آل اتقان میں وہ روایات کے حضرت عثمان کا یہ کہنا کہ ہاں اس قرآن میں کچھ غلطیاں تو پائی جاتی ہیں لیکن بعد والے عرب اس کی تصحیح کر لیں گے اس میں، تو یہ ایک سازش جواب تھی آپ کے اس سوال کا کہ اگر یہ قرآن ناقابل فہم ہے اور اس کی الہی تفسیر اور تبیین جو ہے وہ یہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ دونوں چیزیں امت کو ایک ہی طریقے سے کیوں منتقل نہیں کی؟ قرآن اس طریقے سے انہوں نے کہا نہیں، دونوں کا ایک ہی ہے، نہ قرآن لکھوایا نہ احادیث لکھوائیں، نہ امت کو قرآن دیا نہ انہوں نے دیا، یہی آخر کار صحابہ ہی نے کیا نا، حضرت عمر یا ابو بکر ہی نے کیا نا، تو جن صحابہ نے یہ کیا ادھر بھی صحابہ ہی ہیں، عبداللہ ابن عمر پیدا کر لیے، عبداللہ ابن وہ عمر ابن العاص کا وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص، تو صحابہ بس یہ تھے، انہوں نے یہ کام کیا یہ بھی انہوں نے کیا، لہذا برابر ہے درجہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نہ بات تمہاری نہ بات ہماری، جس ٹیکسٹ سے آپ نے یہ موقف اختیار کیا ہے اسی کتاب سے ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں موضوع، لہذا مسئلہ مناظرے کا نہیں ہے، مسئلہ تفہیم کا ہے۔ تو جس طرح کل ہم نے دیکھا کہ اگر یہ کتاب جو ہے کوئی دعویٰ کرے تو دلیل اسے خود دینا چاہیے، ورنہ یہ کتاب کامل نہیں ہے اور اسے نوع انسانی کے آخری فرد تک اپنے الہدا ہونے کا دعویٰ واپس لینا پڑے گا اگر یہ دعویٰ کرے اور دلیل نہ دے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بات نہ تمہاری نہ ہماری، نہ حدیث کو رد کرنا ہمارا نصب العین ہے، نہ اس پر ایمان لانے کی دعوت آپ کو دینا چاہیے۔ لہذا جس کتاب کے بارے میں آپ کے اور ہمارے مابین یہ ایک جھگڑا پیدا ہو گیا، تو اس کتاب کی تعلیم یہ ہے 42/10 میں مختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، جس مسئلے میں بھی دین کے دائرے میں تمہارا کوئی اختلاف پیدا ہو اس اختلاف کو پیش کرو
اللہ کے حضور. اور 614 کی روح سے کل ہم نے یہ دیکھا افا غیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حکم تلاش کروں؟ یعنی میں تو حکم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتا. تو جب حکم ہمارے مابین اللہ ہے تو آگے فرمایا کہ وہ کتاب انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو پس اس کتاب حکم سے ہی ہم کیوں نہ پوچھیں کہ اس کی تبیین کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اسی سے ہم کیوں نہ پوچھیں. اور نمبر 2، ہم پھر اللہ سے پوچھیں کہ کیا اس کی القرآن ہے اور اس میں تبیین اللہ نہیں ہے، کہ یہ صرف ذکر ہے بغیر تبیین کے. یعنی پہلے اختلاف کا ہمارا حل اللہ کے پاس، اللہ سے اس کی کتاب کے پاس. اس کی کتاب سے ہم یہ سوال کریں کہ وہ یہ بتائے کہ کیا وہ صرف الکتاب ہے یا اس میں تبیین اللہ بھی ہے. اور اگر یہ الکتاب بھی ہے اور اس کتاب کی تبیین بھی اس الکتاب میں ہے تو پھر یہ سمجھنا درکار ہوگا کہ یہاں پر لِتُبَيِّنَ جو آیا ہے تاکہ تو بیان کرے، تو اس تبیین کا مطلب کیا ہے؟ یعنی لِتُبَيِّنَ کہ آپ بیان کریں. اس آپ بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ حقیقت یا مجاز جو بھی ہے اس کا قرآنی ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تبیین الرسول کیا قرآن سے باہر کی چیز ہے یا وہ قرآن میں مذکور ہے. اگر قرآن میں مذکور ہے تو لِتُبَيِّنَ کی جو نسبت فاعلی رسول کی طرف ہے، اس نسبت فاعلی کا بیان کیا ہے. تو اس حوالے سے 4 مدارج میں یا مراحل میں ہم اس موضوع کو کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ کہ کیا قرآن میں صرف قرآن ہے اور اس کی تبیین نہیں ہے، پہلا سوال. اگر قرآن میں قرآن بھی ہے اور اس کی تبیین بھی ہے تو اس کے بعد یہ موقف بے بنیاد ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوگا کہ اچھا اگر ایسا ہی ہے تو لِتُبَيِّنَ کی ضمیر فاعل جو ہے انت وہ جو ضمیر ہے تو اس کا مرجع رسول کو کیوں قرار دیا گیا اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ تبینہ جو ہے یہ باب تفعیل ہے اور اس کا مجرد جو ہے نا وہ ہے بانا بے یہ نو بانا یبین بیان و بیان. اس کا اصل معنی کسی چیز کو نمایاں کر، کسی چیز کو ظاہر کر، کسی پوشیدہ چیز کو جو امکان کے طور پر ہے اسے فعل یا عمل میں لانا بیان. اس کے لیے قرآن حکیم نے سورہ الرحمن میں ارشاد فرمایا انسان کو اللہ نے خلق کیا، خلق الانسان، اور آگے آتا ہے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان عطا فرمایا یعنی قوت بیانیہ. تو قوت بیانیہ کیا ہے؟ حقائق تو ذہن میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، تو ذہن میں موجود حقائق کو ہم الفاظ کے ذریعے باہر نکالتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. تو پس بیان ہے کسی چیز کو باہر لانا، ظاہر کرنا، نمایاں کرنا. اور باب تفعل میں چلا جائے، باب تفعل میں تبینہ یا تبینو تو کسی چیز کا نمایاں ہو کر ابھر کر سامنے آ جانا. بانا لہ المقام، جب کوئی قافلہ جا رہا ہو، آپ میں جا رہے ہوں اور سامنے کوئی بلڈنگ، کوئی درخت، کوئی چیز ہمیں نمایاں طور پر نظر آئے، اس کیفیت کو کہتے ہیں بانا لہ المکان. جگہ جو ہے، چیز جو ہے وہ نمایاں ہو کر ابھر کر سامنے آ گئی. اور بانا البین، ذات البین، جدا ہونا، علیحدہ ہو. تو جب کوئی چیز جدا ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے تو وہ بھی نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، پھر علیحدگی اختیار کرتی ہے. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 114 میں اپنا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 114
آیت 114 میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کی یہ شان ہے، اللہ سے یہ ممکن نہیں، وہ اللہ اللہ نہیں ہے، ما کان اللہ، اللہ کی یہ شان نہیں ہے، اللہ کا یہ سٹیٹس نہیں ہے، اللہ کا یہ منصب نہیں ہے، لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، کہ وہ کسی قوم کو گمراہ قرار دے، گمراہ قرار دے اس کے بعد کہ وہ ان کو ہدایت یافتہ ٹھہرا چکے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو کہ جس سے وہ ہدایت یافتہ ٹھہرا چکا ہو، ہدایت سے بہرور کر چکا ہو، الہدا عطا کر چکا ہو، الہدا دینے کے بعد وہ کسی قوم کو کیا نہیں ٹھہراتا، گمراہ نہیں ٹھہراتا، حتیٰ تا آنکے، حتیٰ تا آنکے یبین لہم ما یتقون، تاہم کہ وہ اللہ خود تقوی کیا ہے اور تقوی کیا نہیں ہے دو اور دو چار کی طرح کلم کھلا کھول کھول کر جب تک اسے بیان نہ کر دے، یعنی تبیین کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ہدایت یافتہ قوم کے لیے اس مقام ہدایت سے مقام تقوی تک پہنچانے کے لیے اس نے اپنی سنت کر دی۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو کہ جب وہ ہدایت کے مقام پر اسے فائز کرے تو اسے گمراہ ٹھہرائے، تاہم کہ یبین لہم ما یتقون، تاہم کہ تقوی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اہل تقوی کون ہوتے ہیں اور کون نہیں، جب تک کہ ان مسائل کو بیان نہ کر دے، وہی لتبین باب تفیل، تو جب تک کہ کھول کھول کر بیان نہ کر دے اس وقت تک اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہر چیز کا علم براہ راست رکھنے والا اللہ ہے، تو اگر علیم بکل شیء ہے اور وہ تبیین نہ کرے اور وہ انسان میں سے کسی انسان کی تبیین کا محتاج ہو جائے تو ان اللہ بکل شیء علیم کا دعویٰ اپنے مقام پر نہیں رہے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ چونکہ براہ راست ہر چیز کا علم رکھنے والے، اس لیے اس کا یہ لازمی تقاضا یہ ہے یبین لہم ما یتقون، تقوی کیا ہے اور کیا نہیں، اور ہدی للمتقین، کتاب کا تو موضوع ہی تقوی اور اس کے مسائل ہیں، نفس وما سوھا فالہمھا فجورھا وتقواھا، فجور اور تقوی ہی تو مقصود بھی ذات ہے۔ تو اس میں نے یہ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ہدایت اور ضلالت کے باب میں تبیین کو چھوڑ دے، اگر وہ تبیین کو چھوڑے گا تو تقوی اور اس کی جو حصول ہے وہ ممکن نہ ہو۔ اس کے ساتھ 16 سورہ جہاں سے ہم چلے تھے 44 آیت دیکھی تھی، اس کے اندر ذرا 40 آیتوں کا اور حوالہ یا 44 آیتوں کا مزید اضافہ کر کے اگلا بیان جو اسی سورہ میں بیان ہوا ہے وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ایک ہی آیت کو لے کر جو ہے نا وہ اپنا سپر سٹرکچر جو ہے نا ارشتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں لتبین، اسی سورہ میں 44 آیتوں کے بعد قرآن حکیم نے اپنے بارے میں ایک اور دعویٰ کی ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے 44 آیتوں کے بعد سے مطلب یعنی 89 16 سورہ النحل آیت 89، اس کے دو حصے ہیں، ہم دوسرا حصہ لے رہے ہیں۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور بلا شبہ نازل کیا ہم نے آپ کے لیے، آپ کے اوپر الکتاب، الکتاب کو نازل کیا، اور اس الکتاب کے بارے میں کیا کہا، تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ، تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْءٍ، اس میں تبیان ہے، تبیان جو ہے یہ تفعال کے وزن پر یہ مصدر ہے،
یعنی اس کتاب کا حال یہ ہے. طبیانن جو ہے یہ مبالغے کے حوالے سے جو ہے نا، اس طرح جس طرح ہم کہیں کسی کو ہوا عادل اور پھر ہم اس کو کہیں ہوا عدل، اس کا کیا معنی ہوگا؟ وہ سراپا عدل ہے. کسی کو کہ ہوا عالم، وہ عالم ہے. ہوا علم، وہ سرتپا علم ہے. تو جب مصدر کو ہم خبر کے طور پر یا حال کے طور پر لاتے ہیں تو یہ مبالغے کا آخری اسلوب ہے، پیرائے بیان ہے، کسی چیز کو آخری حد تک جو ہے نا پہنچانا. تو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، نازل کی ہم نے آپ کے لیے الکتاب. اس کتاب کا وصف یا حال کیا ہے؟ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ. وہاں فرمایا تھا اس نے، اللہ نے تمہارے لیے تبیین کی ہدایت و ضلالت کے بعد میں، تاکہ تقوی اپنے تمام مظاہر میں سامنے آ سکے. یہاں فرمایا نازل کیا ہم نے آپ کے لیے الکتاب کو. کس حال میں نازل کیا؟ تبیاناً لکل شیء، اس حال میں کہ اس میں ہر چیز کا تبیان ہے. لیکن یہ ہر چیز سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ہمیں شوگر مل کے بارے میں بتائے، ٹیکسٹائل مل کے بارے میں بتائے، کھاد انڈسٹری کیسے فیکٹری لگے گی. یعنی یہ لکل شیء سے مراد یہاں ہدایت، دین، یعنی جو چیزیں دین میں، دین کا اصل کا عبودیت اور تقوی، یعنی جو انسان کو انسان بننے کے ناطے سے جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا حل، ان کا تبیان الکتاب میں موجود ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے نا، یہ ہے معطوف علیہ. آگے دو عطف آ رہے ہیں، ہدم و رحمہ و بشرا للمسلمین. اگر ہم یہ کہیں کہ تبیان بھی ناکافی ہے، یہ معطوف علیہ ہے، تو ہدا، رحمہ اور بشرا اسی پر عطف ہے. اگر تبیان ناکافی ہے، ہدا بھی ناکافی ہے، رحمت بھی ناکافی ہے، بشرا بھی ناکافی ہے. اور اگر تبیان کافی ہے، ہدا کافی ہے، رحمت کافی ہے، بشرا کافی ہے. یعنی معطوف علیہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ معطوف سب کے اندر جو ہے نا وہ نفوذ پذیر ہوتا ہے. تو قرآن نے اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے تبیاناً لکل شیء، لکل شیء ہدا، لکل شیء رحمہ، لکل شیء بشرا. لیکن اس حقیقت کا اعتراف کون کریں گے؟ للمسلمین. اور جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کم از کم الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے ناکافی ہے. نہیں بھائی، کم از کم الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن ہدایت کے لیے ناکافی ہے. تو پوچھا جائے پھر یہ کافی کس کے لیے؟ اعوذ باللہ، ہدایت کے لیے تو ناکافی ہے، تو کافی کس کے لیے؟ گمراہی کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. اور گمراہ کرنے کے لیے روشنی اور نور آیا کرتے. تو یہ عصبیت ہے کہ جس عصبیت کے نتیجے میں ہم قرآن کو تصریف عیار کے تحت لینے کی بجائے ہم قرآن کو کس حوالے سے لے رہے ہیں کہ قرآن کا ایک بیان پڑھا اور اس میں ہم نے دیکھا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. دیکھو یہاں تو ہے لِتُبَيِّنَ کہ تو بیان کرے. تو بتاؤ وہ تبیین الرسول کہاں ہے؟ لہذا اگر نظر نہیں آ رہی تو بجائے اس کے کہ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جس کی کتاب ہے اسی سے سوال کرو. سوال آپ لوگوں سے کر رہے ہیں اور پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو تبیین نہیں ہے، لہذا وہ تبیین ادھر ہے، لہذا آؤ. تو اس میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ تبینہ کے اندر تبیاناً لکل شیء کا قرآن کا دعویٰ ہے. اب اس کے بعد ایک اور حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو انسان کی تبیین ہو، خواہ وہ میثاق کے تحت ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ میثاق رسول ہو یا میثاق امہ، تو کیا وہ تبیین جو ہے وہ الہی ہو جاتی ہے اور من کل الوجوہ جو ہے وہ خطا سے پاک ہو جاتی ہے؟ اور اگر رسول کی تبیین ہو تو کیا وہ ایک دوسری وہی ہے، ایک وہی قرآن والی اور ایک قرآن کے اوپر ایک اور مافوق وہی؟
اس ضمن میں پہلے ہم خالصتاً تبیین کا حوالہ دیکھتے ہیں تو سورہ آل عمران آیت 187 187 آیت میں قرآن کے یہ الفاظ ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ 187 187 سورہ آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ میثاق لیتا رہا، ایگریمنٹ کرتا رہا، معاہدہ کرتا رہا، حلف لیتا رہا، کن سے؟ الذین اوتوا الکتاب، ان سے کہ جن کو کتاب دی جاتی رہی۔ کیا ان سے کتاب کے بارے میں وہ میثاق لیتا رہا؟ لا تبیننہ للناس، کہ تم اس الکتاب کی تبیین کرتے رہو گے۔ اب جس کو بھی کتاب ملی اس سے میثاق ہوا اللہ کا، اور میثاق یہ تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم الکتاب کی تبیین کرتے رہو گے۔ تو کیا اس کا یہ معنی ہے کہ میں ایک تو تمہیں کتاب دے رہا ہوں اور ایک کتاب کی تبیین تجھے میری طرف سے ملے گی تمہیں، اور کتاب کے ساتھ تم اس میری تبیین کو بیان کرنا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خود ہی تبیین کا مفہوم متعین کیا ہے ایک دائرے میں۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تبیین کا معنی ہے کسی چیز کا کتمان نہ کیا جائے، ابھارنا، نمایاں کرنا، سامنے لانا، وداؤٹ یعنی ابہام کے بغیر، کلیئر کٹ انداز میں وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور دیکھنا تم اس کا کتمان نہ کر، یعنی گویا کہ کتاب اللہ کے بارے میں تبیین یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ گویا کہ کتاب اللہ کی شان یہ ہے کہ چلتی ہوئی تلواروں میں اگر اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب اس کا کوئی نازل ہوتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ کتاب کی ڈنڈی مارو، اس کو چھپا جاؤ، گول مول کرو، پردے ڈالو۔ اور اب اس وقت جو ہمارا کتاب اللہ کے ساتھ رویہ ہے وہ تو نہیں بھائی خالص کتمان ہے، کیونکہ جب آپ اسے عربی متن پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ، مفہوم، مقتضا بتائیں گے نہیں تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے۔ ہاں، اس طرح مثلا کوئی شخص جو ہے وہ تلاوت کے لیے بلایا گیا تو اس نے خواتین کے اجتماع میں آیت پڑھ دی یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ ترجمہ اس نے کہا میں اس کا ترجمہ بھی سنا دوں تو انہوں نے کہا حضور آپ نے اپنی فیس لینی ہے یا ہمیں ترجمہ سننا ہے؟ جب وہ ترجمہ اس پر انہوں نے کہا جی ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی یہ تو حصول برکت کے لیے ہم نے سننا تھا، وہ سن لیا، آپ نے سنا دیا، آپ کی فیس آپ کو مبارک ہو، ہمیں اپنا ثواب مبارک ہو۔ تو اگر وہ ترجمہ سنائے، یہ جو ہمارا نکاح کا نکاح پڑھاتا ہے اور پڑھتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور وہ پڑھ کر ترجمہ سنائے بغیر وہ سلامتی سے اس گھر سے باہر نکل آتا ہے۔ اگر نہیں بھائی وہ ترجمہ بھی سنا دے اور والدہ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ خطیب صاحب تو میرے داماد کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں ایک پہ کفایت نہیں کرنی، دو کرنی ہے، دو کرنی ہے، دو ہی نہیں کرنی، دو تین، چار، تو یہ تو 12 بن جائیں گی، 4 تو کم از کم ہے نا، تو اس کو دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، تو جان بچا کر نذرانہ لے کر اس لیے آ جاتا ہے کہ ترجمہ نہیں بتاتا، تو یہ خالصتاً کتمان ہے۔ تو میری بات یہ تھی کہ قرآن حکیم نے تبیین کا لفظ اوت الکتاب کے حوالے سے جو بیان کیا ہے تو اس کے اندر کوئی الہی تفسیر جو ہے وہ نہیں آ جائے گی، بلکہ یہ ضد ہے کتمان کی، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ کتاب اللہ کو ویسے بیان کرنا جیسا کہ بیان کرنے کا حق ہے، اور کسی حوالے سے اس پر کتمان کا کوئی پرچھائیاں جو ہے یا اس کا سایہ جو ہے عکس نہ ہے وہ نہ پڑنے پر۔ یہ ہم نے
دو حوالوں سے اس وقت تک کی گفتگو ہوئی۔ ایک یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ تبیین کے باب میں اللہ کی سنت کیا ہے، اس کے لیے 9/114 دیکھا۔ کتاب اللہ کا اپنے بارے میں موقف کیا ہے، اس کے لیے ہم نے 1689 دیکھا، تبیانا لکل شیء۔ تیسرے درجے میں آ کر ہم نے تبیین اوت الکتاب کے حوالے سے دیکھا کہ یہ تبیین کیا تھی اور اس کا ضد یا مفہوم مخالف کیا تھا، اس کو دیکھا۔ اب ہم چوتھے درجے میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کتاب کے بارے میں تبیین اور عدم تبیین کے باب میں اللہ کا اپنا موقف کیا ہے، کیونکہ جس کی کتاب ہے وہی بہتر جانتا ہے، وہی مصنف جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کی کتاب کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ پس اس حوالے سے ہم الکتاب کیا الکتاب ہے، یہ اس میں تبیین بھی ہے تو کتنے درجے کی ہے تو نہیں تو کیوں نہیں۔ اس بات میں ہم سورۃ البقرہ میں آیت 159 دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 159، یہ الفاظ آتے ہیں، ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو کتمان کرتے ہیں، ما انزلنا من البینات، ان چیزوں کا کہ جنہیں ہم نازل کر چکے، اور جو نازل کیا وہ کیا ہے، من البینات، واضح دلائل، والہدی، منزل تک پہنچنے کی گائیڈنس، روشنی، اور آگے آتا ہے یہ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ یہ جو الفاظ ہے نا کہ الہدی اور بینات کہ جن کی بیناہ کہ تبیین کر چکے ہم اس کی، یعنی بینا ہا نہیں کا، کہ اگر بینا ہا آتا تو کہنے والا کہتا صرف اللہ نے البینات کی وضاحت کی ہے، یعنی دلائل بہت کھلے کھلے دیے، لیکن دعوی تفصیلات اس کی تفصیل تو نہیں ہے، یہ تو بھی البینات کی وضاحت ہے، لیکن یہاں قرآن حکیم نے بینا ہو جو مفرد رکھا ہے نا، یہ ما قبل تھا ما، یکتبون ما انزل ما، تو وہ ما عام ہے، جو چیز کے ہم نے نازل کی ہے اس کا وہ کتمان کرتے، اور جس چیز کو ہم نے نازل کیا ہے بینا ہو، ہم خوب کھول کر تبیین کر چکے اس کی، اور وہ تبیین کن کے لیے کی ہے اور کہاں کی ہے۔ کن کے لیے کا جواب دیا للناس، للمومنین نہیں فرمایا، یہ جو لتبین لہم کا بھی اصل خطاب جو ہے وہ الناس کو ہے، کیونکہ اس کے ساتھ 1663 کا بھی ہم نے حوالہ جوڑنا ہے، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی امتوں میں اختلافات ہیں ان تمام امتوں کے اختلافات کا حل جو ہے وہ نہیں بھائی کتاب اللہ کے پاس، یہ موقف ہے یہود کا اختلاف، نصارہ کا، مجوس کا، جتنی بھی امتیں قرآن سے پہلے ان سب کے اختلافات کا حل قرآن کے پاس ہے۔ تو نوع انسانی کے اختلافات کا حل تو ہو، لیکن اپنا جو 1400 سالہ پیریڈ کیا بنی کی بات، لاہور کے سارے اختلاف تو ہم چکا سکتے ہیں، بار اپنے گھر کا اختلاف ہم سے دور نہیں ہو سکتا، کون آئے گا آپ کو منہ سے مان کر جی ہمارا مسئلہ تو آپ حل کر دیں۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ جب ہم تبیین کر چکے اس اپنے نازل کردہ ضابطے کی، اور وہ تبیین ہم نے کی ہے للناس، سب انسانوں کے لیے، تو للناس جب کیا تو للمومنین خود بخود اس میں شامل ہو گئے، للمسلمین، للمومنین، للعرب وللعجم، الناس میں سارے آ گئے۔ اب رہ گیا مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ تبیین تو آپ نے کی ہے، لیکن تبیین کی ہے رسول کے واسطے سے، اور وہ تبیین موجود فی الکتاب نہیں ہے، وہ موجود فی الکتب ہے، سیاستہ میں یا سیاہ اربع میں، لیکن اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں غلط،
جواب یہ ہمارا فی الکتاب، وہ اللہ کی تبیین کہیں باہر نہیں ہے، وہ اللہ کی کتاب کی تبیین فی الکتاب، وہ الکتاب کے اندر ہے۔ للناس، وہ جو رسول کی تبیین ہے وہ نہیں رہی کارڈ، وہ بس رہ گئی ہے، تو آپ اس کے بعد بھی کریں گے۔ تو یہ جو بیس تھا یہ اس حوالے سے تھا کہ قرآن حکیم میں صرف الکتاب نہیں ہے، بلکہ اس کی تبیین الکتاب جو ہے وہ بھی مذکور فی قرآن، مذکور فی الکتاب ہے۔ اب ہم ایک اور حوالے سے اس موضوع کو آگے لاتے ہیں، وہ یہ کہ کیا واقعی دین میں، جس کی ترجمان کتاب ہے قرآن ہے، اس میں رسول کو از خود دین میں کوئی اضافہ کرنا، دین میں کوئی حکم دینا، دین میں حلت و حرمت، جائز و ناجائز یا کمی بیشی کا کوئی اختیار ہے؟ کہ ایک تو الکتاب میں ہے اور ایک الکتاب کے اوپر کوئی شرع و تبیین ایسی ہے کہ جو الکتاب کے اوپر بطور حاکم، بطور ناسخ وہ چلتی ہے۔ تو یہ موضوع اس کی تکمیل کرے گا کہ رسول کا ہم مقام سمجھ کہ الدین کے اندر رسول کی حیثیت کیا ہے، دین کے وہ ماتحت ہے، الکتاب کے ماتحت ہے یا الکتاب پر حاکم ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کا 100% تبیین رسول ہونا ثابت بھی ہو جائے تو بھی دیکھنا یہ درکار ہے کہ اس حتمی اور یقینی تبیین الرسول کا مقام دین میں کیا ہے، یعنی کیا نبی فی نفس ہی یا فی ذات ہی کتاب اللہ پر کوئی ایسا اضافہ کر سکتا ہے؟ اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ الدین میں اپنی طرف سے، کہ اللہ نے مثلا 4 چیزوں کو حرام قرار دیا تو وہ 5 کو کر دے، 6 کو کر دے، 4 کے 4.5 کو کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو وہ بطور سنت کوئی چیز امت کے لیے لازم قرار دے لے۔ یعنی فی نفس ہی رسول کی حیثیت کیا ہے، رسول جو ہے اس کی حیثیت دین میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اگر یہ متعین ہو جائے تو تبیین کا مسئلہ ایک اور حوالے سے حل ہو جاتا ہے کہ اگر مان بھی لیں ہم کہ رسول کی کوئی ایسی تبیین ہے جو قرآن سے باہر رکھی گئی ہے اور حتمی اور یقینی طور پر 100% ہمیں معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ تبیین الرسول ہے، تو بھی کیا وہ دین میں وہ کوئی چیز ایڈ کر سکتی ہے، یا جس چیز کو کتاب نے الدین کا ہے اس میں سے وہ کیا وہ چیز کوئی کم کر سکتی ہے؟ کہ اللہ نے کہا کہ یہ حلال ہے، رسول کہ ہاں اللہ نے حلال قرار دیا میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو اوپن رکھا کہ یہ حلال ہے، رسول کہ ٹھیک ہے حلال تھا لیکن میں اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ تو یعنی حلت و حرمت کا رسول کو کوئی اختیار تھا یا نہیں؟ دین کی تجویز، تبیین اور شریعت سازی جسے ہم کہتے ہیں، کیا دین کا شریعت کا جو ورشن ہے اس میں رسول کو کیا اختیار حاصل ہے اور کیا نہیں ہے؟ تو اگر فی نفس ہی دین کے اندر رسول کی حیثیت متعین ہو جائے کتاب اللہ کی اساس پر تو یہ مسئلہ ایک اور حوالے سے حل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اگلی جو بحث کریں گے وہ اس حوالے سے کریں گے کہ الدین میں رسول کی حیثیت کیا ہے اور رسول کا اور کتاب اللہ کا باہمی تعلق کیا ہے۔ پہلے ہمیں تعلق متعین طور پر معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کہ ان میں تعلق کی نوعیت صحیح نہ ہو، یعنی نسخہ آپ کا 100% پرفیکٹ ہے لیکن نسخے کے اجزاء کے اندر پروپورشنل جو تناسب ہونا چاہیے اگر اس میں تھوڑی سی آپ کمی بیشی کر دیں نا، یعنی اگر نسخہ تجویز کرنے والا حکیم حاذق ہے اور حکیم حاذق کے نسخے میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو وہ مریض کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو پہلے ہم ان دونوں کی جو نسبت ہے
تناسب ہے اس کو دیکھتے ہیں تو ہم سورہ یونس اور آیت نمبر 15 اور 16 یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی ہم 15 ہی دیکھتے ہیں، 16 ذرا بحث اور طرف چلی جائے گی. 15 دیکھتے ہیں، صرف 10/15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات، ان آیات کا حال یہ ہے بینات، واضح، بالکل کلیئر کٹ. قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہنے لگتے ہیں وہ لوگ جو امید کھو بیٹھے ہیں، امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کرنے کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ نَعْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِهِ، کہ لے آؤ تم ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن. اور یہ وہی بات ہے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، توحید والی آیات. توحید والی آیات اگر قرآن سے نکال دی جائیں، اکابر کا، مشائخ کا اور شرک کا کوئی جواز نکل آئے تو یہ قرآن بہت اچھا ہے. تو یا تو اس میں اس قرآن ہی کو تبدیل کرو، یا او بدل ہو، یا اس کی ریپلیسمنٹ کر دو. اس میں توحید کا موضوع نکال دو، یا ٹوٹلی اس کی نئی شکل صورت پیدا کرو. اب اس کا جواب بھی ہے یہ نیم بھائی قل کہو ما یکون لی. اب یہاں پر ما یکون لی میں ایک حکمت ہے، یعنی یوں بھی ہو سکتا تھا ما کانا لی، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. یعنی ما کانا لی کہنے کی بجائے ما یکون لی کیوں کہا سر بھائی؟ ہاں، اس لیے کہا کہ چونکہ دور رسالت جو ہے نا وہ تا قیامت چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ منصب رسالت کے بعد میں اس امت کو گمراہ کیا جانا ہے. اس لیے یقونو جو ہے یہ فعل مضارع استعمال فرمایا جو حال اور استقبال دونوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. مراد یہاں پر یہ ہے کہ نہ یہ آج میری شان ہے اور نہ یہ میری شان کل ہوگی، یعنی یہ نہ میری شان ہے نہ ہو سکتی ہے. اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب وہ خود ذات رسول جب بنفس نفیس موجود ہو تو اس کی یہ شان نہیں ہے. تو اس کی طرف منسوب اقوال کہ جن کی نسبت رسول ہی ایک متنازع دعویٰ ہے، وہ ابھی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. تو جب ان کی طرف منسوب اقوال کہ جن کی نسبت ہی ایک متنازع ہے، جھگڑا ہے کہ ہے یا نہیں، تو جو چیز اصل میں نہیں ہے وہ فرع میں کیسے آئے گی؟ جو وہ بنفس نفیس موجود ہیں وہ نہیں کر سکتے تو ان کی طرف منسوب اقوال کیسے کریں گے؟ ما یکون لی، مجھ سے ممکن نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میرا یہ سٹیٹس اور منصب نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ تبدیل کر دوں میں اسے اپنی جانب سے، اپنے طور پر. کل ہم نے 614 میں دیکھا تھا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمتہ. تو فرمایا میرا یہ مقام اور منصب نہیں ہے کہ میں اسے تبدیل کروں اپنی طرف سے. تبدیلی کا دوسرا نام منسوخ کرنا ہے، ملتوی کرنا ہے، ہٹا دینا ہے اپنے مقام سے. تو میں اسے اپنے مقام سے ہٹا دینے والا نہیں ہوں، یہ میرا مقام اور منصب نہیں ہے. لیکن یہ تو منفی ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ کر کیا سکتے؟ کریں گے آپ کیا آپ کا مقام اور منصب ہے کیا؟ اب مثبت موقف کہ یہ تو میں کر نہیں سکتا، کر میں یہ سکتا ہوں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیچھے پیچھے چلتا ہوں اس چیز کے کہ جو اللہ
کی جانب سے میری طرف وحی کی جائے، جو وحی کیا جاتا ہے میری جانب۔ اور 6:15 میں ارشاد فرمایا اوحی الیہ حاضر، کہ جو چیز بطور وہی مجھے عطا کی گئی ہے وہ یہ کرو۔ اور آگے ان دونوں چیزوں پر کہ اگر میں اپنی طرف سے اسے تبدیل کروں یا میں اللہ کی وحی کی اتباع نہ کروں تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی کروں، ان عصیت، ان اشرک کو نہیں فرمایا، ان اشرک تو ان ظلم تو، بلکہ یہاں عصیان کا، نافرمانی، یعنی یہ گویا نافرمانی کا موقف ہے کہ اللہ کے قرآن کو میں تبدیل کروں یا یہ کہ اللہ کے قرآن کی میں اتباع نہ کروں، یہ نافرمانی ہے۔ اور اگر یہ نافرمانی میں بھی کروں بفرض محال تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عذاب یوم عظیم، تو بڑے دن کا جو عذاب ہے اس سے مجھے کون بچائے گا؟ بڑے دن کا عذاب جب مجھے پکڑے گا تو اس سے بچاؤ کا سامان میرے پاس کیا ہوگا؟ یعنی اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناسخ قرآن نہیں تھے، حاکم قرآن نہیں تھے، قاضی علی الکتاب نہیں تھے، بلکہ وہ خالصتاً متبع وحی قرآن تھے، اور خالصتاً وہ اتباع وحی کو اپنا مسلک اور موقف مانتے تھے، اور اس موقف اور مسلک سے ہٹنے کو وہ عذاب یوم عظیم جو ہے اس کا باعث مانتے تھے۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سٹیٹس اور منصب کے حوالے سے وحی قرآن سے ہٹ کر وہ اس کے ناسخ نہ تھے تو ان کی طرف منسوب اقوال یا تبیین جو ہے وہ قرآن کی ناسخ کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، آئیے ہم یہ دیکھیں کہ دین کے دائرے میں یا شریعہ کے دائرے میں یا وحی کے دائرے میں شریعہ اور نبی کا باہمی تعلق کیا ہے؟ کیا نبی امیر شریعت ہے یا مامور شریعت؟ نبی کا کام شریعت سازی کرنا ہے یا شریعت سازی شرک ہے غیر اللہ کے لیے؟ شریعت سازی کا دعویٰ خواہ نبی کرے یہ شرک عزو کتاب اللہ، اگر یہ شرک ہے تو نبی اس سے بیزار ہے، اور اگر نبی شریعت ساز نہیں ہے پھر امیر شریعت بھی نہیں ہے، وہ مامور شریعت ہے۔ تو بہرحال امیر شریعت ہے یا مامور شریعت ہے، اس باب میں جو کتاب اللہ کا موقف ہے وہ ہمیں 45/18 میں ملتا ہے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 18، یہ الفاظ آئے ہیں ثم جعلناک، پھر قرار دیا ہم نے آپ کے لیے، پھر ٹھہرایا ہم نے آپ کے لیے، سورہ الجاسیہ 45/18، ثم جعلناک، پھر کھڑا کیا ہم نے، بنایا ہم نے آپ کو، معمول کیا ہم نے آپ کو، کس چیز پر؟ علی شریعت من الامر، آپ نے امر کی شریعت پر، یعنی شریعت آپ نے نہیں بنانی، رسول کا کام شریعت بنانا نہیں ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین کی شرع قرار دی کس نے؟ اس اللہ نے جس نے موسیٰ کے لیے، مسیح کے لیے اور نوح کے لیے، ابراہیم کے لیے 42/12، تو الشارع هو اللہ سبحانہ وتعالی، الشارع المشرع هو اللہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ کی ذات شارع ہے، شریعت من الامر کا تعین کرنے والا اللہ ہے، اور آگے نبی کو حکم ہوتا ہے فاتبعھا، کہ آپ کا کام اس شریعہ کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ فاتبعھا، آ کا مرجع شریعت من الامر، اگر فتبع ہوتا نا مذکر تو پھر بھی ڈنڈی مارنے والے ڈنڈی مار جاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بس ایک امر عام دے دیا ہے، ایک جنرل لائن دے دی ہے، اور اس کے اندر
خود بتا دیا کہ وہ یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، شریعت تو کر لے۔ قرآن نے فتب مذکر کہنے کی بجائے فتب ہا، ہا ہا کا مرجع سوائے شریعت کے نہیں ہے، بس آپ اس شریعت کے پیچھے پیچھے چلے، پیچھے پیچھے چلے۔ لہذا نبی امیر شریعت نہیں ہے، مامور شریعت، متبع شریعت، شریعت کے پیچھے چلنے والا ہے، شریعت کو اپنے پیچھے چلانے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ لا یعلمون ہے جو نبی کو امیر شریعت ہے، اور یہ امیر شریعت کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے خواہشات حیوانی سے۔ ہر فرقے نے اپنی خواہشات کو، اپنی پسندیدہ شخصیتوں کو اللہ کے مقابلے میں معبود کے مقام پر رکھ لیے، اور ائمہ کو نبی کا بدل بنا لیا۔ یہ شریعت سازی کا شرک جو ہے شخصیت پرستی سے، ائمہ پرستی سے، کیونکہ پہلا ذہن یہ بنا کہ اگر قرآن میں اور حدیث میں ٹائی پڑ جائے، قرآن کو چھوڑ دو، قرآن تو منسوخ ہوگا، حدیث ناسخ ہے۔ اب سوال پیدا ہو کہ اگر حدیث میں اور قول امام میں ٹائی پڑ جائے تو کیا کریں؟ نتمسک بقول الامام ونترک الحدیث، ہم قول امام کو پکڑ لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، مقلد بن گئے۔ اور جب قول امام آ گیا، حدیث بھی چھوڑ دی، تو قرآن پہلے چھڑوا لیا تھا آپ نے۔ اب ائمہ کی پرستش آ گئی، پھر ایک دور میں ائمہ پرستی ہوئی، بعد میں پھر ائمہ سے بھی نیچے ابو حنیفہ نے کوئی کتاب خود نہیں لکھی، امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو میری بات ہے کہ یہ جو تھا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فرمایا کہ اگر تو نے خواہشات کی اتباع کی، قرآن کے علم کو چھوڑا، تو ان میں سے کوئی آپ کے کام نہیں آئے۔ اب اس کے ساتھ 42 سے 21-22 دیکھیں۔ 42 سورہ شورى ہے، آیت 21 ہے۔ شریعت سازی کا جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون نہ ٹھہرا دیا ہوتا کہ فوری طور پر عذاب نہیں آئے گا، تو اس کی وجہ سے امت پامال ہو چکی ہوتی۔ 42/21 ہم لہم شرکاء، کیا انہوں نے شرکاء بنائے ہیں؟ کیسے شرکاء؟ شرعوا لہم من الدین، کہ جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں دین کی۔ یہ ان کے شرکاء ان کے لیے شریعت سازی کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی شریعت سازی؟ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ جس کی خلق ہے اسی کا امر ہے، جس کی ہم مخلوق ہیں اسی خالق کا کام ہے کہ وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، 20/50۔ تو میں رب، جس چیز کی میں نے ان کو اجازت نہیں دی، یہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں، کر چکے ہیں۔ فرمایا ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اگر یہ بات نہ ٹھہرائی جا چکی ہوتی کہ فیصلہ ایک وقت خاص پر ہوگا، تو ان کے جرم کی پاداش میں ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، فرمایا کہ اس عذاب سے پہلے یہ جو شریعت سازی کا جو شرک ہے نا، یہی ظالموں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ یہ عذاب کبھی بھی ان کو اتحاد سے، وحدت سے، پیار اور محبت سے ہمکنار نہیں ہونے دے۔ دیکھتے نہیں کہ مسجد کے خلاف صف آ رہا ہے، فرقہ فرقے کے خلاف صف آ رہا ہے، ہر قائد دوسرے قائد کو مٹانے کے لیے تلا ہوا ہے، اور عذاب کس کو ہے؟ ان الظالمین، اور یہ عذاب تو وہ ہے کہ وہ جو سکھ ہندو کا عذاب تو پیچھے رہ گیا، اب ہر وجود جو ہے وہ اپنی ذات میں اضطراب کی حالت میں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ظالموں کے لیے یہ عذاب جو ہے یہ کچھ کم نہیں ہے، المناک، دردناک، درد انگیز۔
ہر وقت ایک اضطرابی کیفیت. تو ان مقامات سے یہ پتہ چلا کہ رسول فی نفس ہی فی حد ذات ہی شریعت سازی کا حق نہیں رکھتا. شریعت میں رسول امیر شریعت نہیں ہے، معمول شریعت ہے. شریعت اس کے پیچھے نہیں چلے گی بلکہ وہ شریعت کے پیچھے چلے گی. شریعت سازی اللہ تعالیٰ کا اختصاص ہے. اور ہمیں ایک اور دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ جی وہ آدم کے دور میں تو بھائی بہن کے مابین رشتہ ہوتا تھا، اب اللہ نے حرام قرار دے دیا. پہلے یہ حلال تھا، وہ حلال تھا. یہ سارے قصے ہیں. کتاب اللہ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے قصے ہیں، افسانے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے. لیکن موضوع دوسرا ہو جائے گا. تو اس کے بعد اب ہم رفتہ محترم اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، اور یہاں جو شریعت سازی کے شرک کو اور میرے شریعت یا مامور شریعت کے مسئلے کو حل کیا ہے، اب ہم پریکٹیکل کچھ مسائل لیتے ہیں اور ان مسائل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ رسول کو کیا حق حاصل تھا اور کیا حق حاصل نہیں تھا، یعنی اس کے لیے اختصاص کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس ضمن میں مسائل تو بہت سے ہیں، لیکن میں ایک عنوان پہ آج کے سسول کے ختم کرتے ہوئے ہے حلت و حرمت. کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. حلت و حرمت کے باب میں کھانے پینے، معقولات و مشروبات، جواز اور عدم جواز. اس ضمن میں پہلے تو رفتہ محترم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ضابطہ عطا کیا ہے. یہ سورہ ہے یونس، آیت نمبر 59 ہے، 10/59. آیت 59 ہے. قل ارأیتم، کہو کیا تم نے کبھی غور کیا ہے. یہ جو موضوع آ رہا ہے، نہیں بھائی ہم سے بھی پوچھا جا رہا ہے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے. تو ہم جواب دیں کہ ہم نے کبھی اس موضوع پہ غور کیا یا نہیں غور کیا. ایک دوست جو بہت بڑی جماعت کے بہت بڑے منصب پر ہے، انہوں نے مجھے بیان دیا کہ 22 سال میں ایک جماعت کا اتنا بڑا منصب میرے پاس تھا، لیکن میں گواہ ہوں اس بات کا کہ میں نے اس پورے 22 سال میں ایک دفعہ بھی قرآن حکیم نہیں پڑھا. جس امیر کے ماتحت تھے اس کی ہر کتاب پڑھی تھی، ہر بیان، ہر انٹرویو ہمیں یاد تھا، کیونکہ پتا تھا کہ اس پر سوال ہوگا، اس کے لیے ہم معمول کیے گئے. لیکن قرآن کہتا اس وقت مجھے پڑھنے کا موقع ملا جب میں جماعت چھوڑ چکا تھا. اس سے نکلا ہوں تو قرآن پڑھنے کا موقع ملا، جماعت میں ہوتے میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. تو فرمایا قل ارأیتم، کہو ان سے، پوچھو ان سے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے. کس بات پر غور کرنا ہے. ما انزل اللہ لکم، کیا نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. یعنی ما انزل اللہ بحیثیت مجبوری، اور اس کے بعد من رزق، یہ رزق دونوں حوالوں سے. الکتاب اصل رزق ہے، رزق جاری، عطائے جاری کو اربوں کے ہاں رزق کہتے تھے. پانی جو جاری و ساری ہو، باغات کہ جن کا پھل موسم بموسم ہمیں مسلسل ملتا رہے. تو علم، حکمت، مادی اشیاء، یہ ساری چیزیں اربوں کے ہاں رزق کہلاتی. تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے مادی اور مانوی حوالے سے، کبھی ان پہ غور کیا ہے. اور تمہارا حال کیا ہے. وَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، فرمایا کہ تم نے اس میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال قرار دے دیا. تم یعنی اصول یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے حلال اور حرام کا اختیار تمہیں نہیں ہے. وہ قرآن کہتا ہے قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہ یہ جو تم حلال اور حرام کی لسٹیں لیے پھرتے ہو،
فرشتے جو بنا کر بیٹھے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے، فقہا نے خاص طور پر جو تیار کی ہیں. اور اب جو نئے نئے جانور مثلا کنگرو، یہ حلال ہے یا حرام ہے، تمام فقہی لسٹیں یہاں آ کر بیکار ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ اس دور میں تھا ہی نہیں. وہ جو جغرافیہ عرب کے اندر وہ جانور تھے ہی نہیں، ان کا نام ہی ہمیں نہیں ملتا، تو کیا کہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے. اور اسی ضمن میں رفتہ محترم آگے آئے گا جب قرآن کہتا ہے ربنا ما خلقتا ھذا باطل، کائنات فطرت کا کوئی گوشہ باطل نہیں ہے. تو جو چیزیں معقولات میں ہمارے لیے حرام قرار دے دی گئی ہیں، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہر منفعت سے خالی ہے. ہماری منفعت اس حوالے سے نہیں، لیکن کسی اور مخلوق کی وہ ضرورت ہوگی، کیونکہ کائنات کے اندر باطل محض تو ہے ہی نہیں. یا ایک حوالے سے ہمیں وہ روکا گیا ہے، کسی اور حوالے سے وہی چیز ہمارے لیے نافع ہوگی، ہمارے لیے نافع نہ ہوگی کسی اور مخلوق کے لیے نافع ہوگی، کیونکہ باطل محض تو اس کائنات کے کسی گوشے میں ہے ہی. تو جب ما خلقتا ھذا باطلا کا قرآن کا موقف ہے، ججمنٹ ہے، تو کائنات میں باطل محض ہے ہی. تو اس کو بھی اور حوالے سے دیکھیں، یہ قرآن کہتا ہے پوچھو ان سے اللہ اذن لکم، کہ یہ حلال و حرام کے فتوے جاری کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت دے دی ہے تمہارے پاس اجازت دکھاؤ ہمیں. اور اگر تمہارے پاس یہ اجازت نہیں ہے تو ہم اللہ تفترو، تو تم مفتری ہو، کذاب ہو، اللہ کے کھاتے میں گھر گھر کر پیش کر رہے ہو. تمہیں اللہ نے کب اختیار دیا ہے کہ تم ایسا کرو. اور آگے قرآن کہتا ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیا حال ہوگا، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو افتراء کر رہے ہیں آج اللہ کے اوپر جھوٹ کا، قیامت کے دن ان کا کیا حلیہ بنائے گا، کیا ان کی حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا جواب دیں گے یہ. اور آگے قرآن کہتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کائنات خوشگواریوں کے حوالے سے پیدا کی ہے. کوئی چیز بھی اس نے وجود یعنی ہر منفعت سے خالی پیدا کرنے کا کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے الناس کے لیے فضل، گریس، رحمت پر رحمت، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے کہ وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے فرقہ واریت کی حالت سے. جب پچھلے ہی دنوں آپ کے سرگودا میں قتل تک نوبت پہنچ گئی ہے ڈاکٹر کوے کے اوپر، کوا حلال ہے یا حرام ہے، اور پارٹیاں بنی ہیں، انہوں نے کوا کھایا ہے سب کے سامنے، انہوں نے کھانے والے پر گولیاں چلائی. دین جو ہے وہ کوے کے حوالے سے جو ہے نا اس کی حلت و حرمت کا مسئلہ بنا. یا تو 7:32 دیکھے قرآن حکیم میں، 7:32 میں چیلنج کے طور پر یہ ایک بات آئی ہے اور مذہبی پیشوائی سب سے بڑھ کر اس میدان میں نکلی ہے. قل من حرم، قل من حرم، ان سے 7:32 ان سے پوچھو وہ کون ہے. ہمارا مذہبی عالم کہتا ہے وہ میں ہوں. قل من حرم، وہ کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے. کیا حرام قرار دیتا ہے؟ زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، ان زینتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اپنے بندوں کے، اور والطیبات من الرزق، اور وہ خوشگواریاں جو اس کے رزق میں سے اس نے خود پیدا کی ہیں بندوں کے لیے. آگے قرآن کہتا ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہو کہ مومنوں کا یہ استحقاق ہے. مومن کا معنی یہ ہے کہ حیات دنیا کی ہر زینت ان کے پاس ہو، طیبات من رزق ان کے پاس ہو،
339 میں ہوا لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وہ رب اعلیٰ ہے، تم اعلون بن کر رہو گے بشرطے کہ ایمان ہو۔ فرمایا کہ یہ تو میں نے طیبات من الرزق اور زینہ پیدا ہی کی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے، خالصۃ یوم القیامہ، حیات دنیا میں تو دوسرے بھی شاید شریک ہو جائیں ان شرائط کو پورا کرنے، لیکن خاص ہیں یہ قیامت کے دن میرے ہی بندوں کے لیے۔ آگے فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، فرمایا اللہ اس طرح تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی اس قوم کے لیے جو اس کے علم کی مطمئن ہے۔ میری بات یہ تھی کہ حلت و حرمت کو اگر اللہ نے متعین نہ کیا ہو اور انسان اپنے اسپیکولیشن سے حلت و حرمت کو متعین کرے تو قرآن اسے کذب اور افترا کہتا ہے، اور ان مفترین کے لیے، کذابین کے لیے، کذابوں کے لیے جہنم کے عذاب تو جو اس دنیا کے اندر محرومیوں کی شکل میں سامنے آتی، محرومیاں، ناخوشگواریاں، جکڑ بندیاں، ہر آسن اور حسین چیز سے محرومی، حدوثاً کم تریرہ، تو یہ مذہب ہمیں اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے۔ پھر دیکھیں 6:119 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 619 میں وَمَالَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تاکلوا، یہ کہ تم نہ کھاؤ، مما، اس میں سے کہ جس پر اللہ کا نام لیا جا چکا ہو، اور آگے ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور وہ تو تمہیں تفصیل عطا کر چکا ہے، وَقَدْ فَصَّلَ، اور بے شک وہ کھول کر بیان کر چکا، لَكُم، تمہارے لیے، ما حرم علیکم، کہ کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، اس کی تفصیل تو وہ تمہیں عطا کر چکا۔ یعنی اب حلت و حرمت کے بعد میں، معقولات و مشروبات کے بعد میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس میں قرآن کا موقف یہ ہے قد فصل لکم ما حرم علیکم۔ اب رہا مسئلہ کہ رسول کا پھر کام کیا ہے، رسول کیا کرتا اور کیا نہیں کرتا، تو اسی سورہ کی آیت 149 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے کھولا ہے۔ سورہ پہلے ہم اس کو 146 آیت میں دیکھ لیتے ہیں، پھر 145 میں، یا 145 سے پہلے شروع کر لیں۔ ہاں، تو اس میں پہلے حلت و حرمت میں جو زمانہ جاہلیت میں موقف تھا اس کا بیان ہے، اور اس بیان کے بعد آیت 144 کے اندر خاتمہ تھا۔ یہ ساری آیات جو ہیں ترجمہ نہیں کر کے پھر تو یہ آیت 144 میں ہے فَمَنْ أَظْلَمَ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم، فَمَنْ أَظْلَمَ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو افترا کرتا ہے اللہ پر جھوٹ تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو علم سے محروم رکھتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو کبھی بھی ہدایت یافتہ قرار نہیں دیتا۔ آگے فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ غَيْرَ أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ۔ قُلْ لا أَجِدُ، میں نہیں پاتا، ہمارا مولوی پا لیتا ہے، مجتہد پا لیتا ہے، تو نعوذ باللہ دعوے دار ہے کہ نبی سے بھی فہم براق ہے، زیادہ دراق ہے، زیادہ تیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی تو فرمائیں لا عاجد،
میں نہیں پاتا. اور کس میں نہیں پاتا؟ فیما اوحی الیہ، اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے. یعنی نبی علت و حرمت کا از خود دعوے دار نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں لا اجد، میں نہیں پاتا فیما اوحی الیہ، اس چیز میں حرام کہ جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. یعنی علت و حرمت کا اختیار اللہ کو ہے، اور اللہ اپنے اس اختیار کا اظہار وحی میں کرتا ہے، اور وحی جو ہے وہ الکتاب کی شکل میں ہے. نبی اس الکتاب میں مذکور وحی کو پڑھ کر سناتا ہے. یعنی نبی اپنی ذات میں محرم اور محلل نہیں ہے. علت و حرمت کا اختیار نبی کو فی نفسی اصل، علت و حرمت اختصاص ہے اللہ، جس کا اظہار اس کی وحی میں ہوتا ہے، جس کی مظہر اس کی الکتاب ہے. نبی کہتے ہیں لا اجد فیما اوحی الیہ محرمان، نہیں پاتا میں اس میں کہ وہی کیا گیا ہے میری جانب حرام. کیا حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے پر؟ یہ چیزیں ہیں کہ جن کو میں حرام پاتا ہوں. ایک اس میں میتا ہے، دم مسفوح ہے، لام خنزیر ہے، اور وہ چیز کہ جسے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر پکارا یا ذبح کیا جائے یا نسبت دی جائے. اس وقت ہمارا موضوع یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارا اصل سوال یہ ہے کہ کیا علت و حرمت کا اختیار نبی کو حاصل ہے؟ وہ الگ بحث ہے. اس وقت ہمارا موقف اس کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ نبی یہ فرماتے ہیں کہ فیما اوحی الیہ محرم، کہ علت و حرمت کا مجھے اختیار نہیں، میں تو پڑھ کر سناتا ہوں اس چیز کو جو حرام کی جا چکی ہے، اس میں جو میری طرف اللہ نے وحی کی ہے. یعنی علت و حرمت کا اختیار اللہ کو ہے، اللہ کا یہ اختیار اس کی وحی میں آیا ہے، وحی کی مدد اس کی کتاب ہے، کتاب کا مبلغ رسول ہے. اور اس ضمن میں آگے دیکھیے جو علت و حرمت کے باب میں جن نے زیادتیاں کی تھی یہود، ان کا ذکر فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، کہ انہوں نے کہا یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، اللہ کے حرام پر قائم نہ رہے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان پر رہنے دی ان کی بغی کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا، یہ ان کی بغاوت کی سزا تھی جو ان کو ملی. اور آگے قرآن کہتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. فرمایا کہو ان سے کہ تیرا رب بڑی رحمتوں والا ہے. یعنی اس نے علت و چند چیزیں جو انسانیت کے حوالے سے جارے تھی ان سے روکا، اور باقی سب کو اس نے حلال قرار دے دیا، اس لیے کہ اس کی رحمت واسعہ کا تقاضا یہ تھا. جس طرح میں مثال دے رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ مچھلی کے علاوہ کسی اور چیز کو کھانے کے عادی نہیں ہیں، نہ کھائیں، لیکن جو کھا رہے ہیں اللہ کے دسترخوان رحمت سے ان کو اس سے محروم نہ کریں، ان سے روکے نہیں. اور آگے قرآن کہتا ہے وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اگر کوئی قوم مجرم بن کر یہ رویہ اختیار کر لے گا تو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو کر انجام کار عذاب ہی عذاب ہے اس کے لیے، رحمت کے دروازے وہ خود اپنے لیے بند کر دے. اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علت و حرمت کے یہ قوانین اتنے سخت ہیں محترم کہ اس میں 66/1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس یعنی حلال کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، اگر ایسی کوئی حلال چیز نبی اپنی ذات کے لیے بھی حرام قرار دے لے تو اس پر بھی مواخذہ ہوتا ہے. 66/1 میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی
بھلا آپ کیوں حرام قرار دیں گے؟ کیوں حرام قرار دیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ حرام قرار دیں؟ ما احل اللہ لک، وہ چیزیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے حلال قرار دے چکے ہیں. یعنی نبی اپنی ذات کے لیے علت و حرمت کے جو اختیارات ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی وہ علت و حرمت کا اختیار نہیں رکھتے. جو چیزیں حلال قرار دی جا چکی ہیں، نبی اس حلال کے دائرے میں اپنے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اگر وہ اپنے اوپر کوئی پابندی لگائیں گے تو پھر مسئلہ وہیں چلے گا، اگلے والے اس کو سنت رسول بنا کر یہود کی طرح پھر ایک نئی دلدل میں مبتلا ہو جائیں گے. اب اس میں ایک ہم تیسرے یعنی اس سے اگلے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ اس حوالے سے کہ حلت و حرمت کے ان مسائل میں ایک چیز ہمارے سامنے یہ آئی جہاں سے ہم چلے تھے 16/44 میں، کہ تبیین الرسول کہاں سے ملے، اور اس تبیین الرسول کی حیثیت کتاب اللہ کے اوپر کیا ہے، حاکم ہے یا قاضی ہے یا نہیں ہے. تو ان مسائل کو ہم نے دیکھا، لیکن ان مسائل میں ایک چیز یہ دیکھی کہ 1689 میں قرآن کا دعویٰ تھا کیا تبیانن لکل شیء، تبیانن لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز کا تبیان ہے. تو اس تبیانن لکل شیء میں دو حوالے دینا چاہتا ہوں اس کو اگلی بحث میں داخل ہونے سے پہلے. تو پہلے تو 34/23 میں حضرت یا 27-14 پہلے دیکھ لیں، 27 سورہ النمل اور آیت نمبر 14 میں یہ آیا ہے، وارث سلیمان، یہ 14 یا 16 34/16، اور وارث سلیمان داود، اور وارث ہوئے سلیمان داود کے، وقال، اور کہا انہوں نے، یا ایھا الناس. اب یا ایھا الناس جب تک کہ اس کے ساتھ جمعیہ کا خطاب نہ آئے تو یا ایھا الناس کے مطلق خطاب سے کل نوع انسانی کو خطاب نہیں لے سکتے. یا ایھا الناس جب حضرت سلیمان خطاب کر رہے ہیں تو یہ کل نوع انسانی کو خطاب تو نہیں کر رہے، کل نوع انسانی تو ان کا موضوع نہیں، مخاطب ہی نہیں، سامنے ہی نہیں ہے. یعنی گویا کہ الناس کا اطلاق مجموعۃ من الناس، لوگوں کی ایک جماعت پر بھی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کل پر ہوتا ہے. تو اے لوگوں موجودین جو سامنے موجود ہے، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھایا گیا ہے، فن سیکھا ہے ہم نے، تعلیم دی گئی ہے ہمیں منطق الطیر کی. اور آگے ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں دی گئی ہے ہر چیز. اب یہاں کل شیء کا ہے، کل شیء دی گئی ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اولین اور آخرین اور تا قیامت جتنی اشیاء کا ظہور ہونے والا ہے وہ پیشگی جناب سلیمان کو عطا کر دی گئی. مراد یہاں پر کل شے جو ہے اس دائرے میں کہ جس دائرے میں ہمیں ضرورت ہے، یعنی ہمیں تمکن کے لیے، استحکام کے لیے جس حوالے سے جتنی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے خود مختص ہے. جتنا ہمارا تقاضا ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت و دائرے کے اندر کل شے ہمارے پاس موجود ہے. اب آیت 23 دیکھیں، انی وجدت امرأۃ،
27/23 انی وجدتم راتن، پایا ہے میں نے ایک عورت کو، تملکو ہو، کہ وہ عورت ان کی ملکہ ہے، وہ مالک ہے اور وہ مملوک ہے۔ اور وہ جو عورت ہے نا، اس کے لیے ارشاد فرمایا وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، فرمایا کہ اسے دی گئی ہے، عطا کی گئی ہے وہ عورت ہر چیز، جسے ملکہ سبا عرف عام میں کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ملکہ سبا کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تو اسے دنیا جہان کی ہر چیز دی گئی تھی۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کو ارد گرد کے جس علاقے پر اس کا کنٹرول تھا، تمکن تھا، اقتدار تھا، اس دائرے کے اندر اس کے پاس ہر چیز تھی۔ یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کی ہر چیز جو ہے نا اسے قبل از وقت عطا کر دی گئی، بغیر استحقاق کے، بغیر جدوجہد کے۔ اور اگر وہ اوتیت من کل شیء، یہاں بھی من کل شیء ہے اور سلیمان کے بارے میں من کل شیء ہے، اور سلیمان غالب آیا، اور اس نے کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، سلیمان پر انہیں چڑھائی کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، تو میرے اوپر چڑھائی نہ کرو بلکہ میرے ساتھ چلو۔ تو وہ ساتھ چلنے پر آمادہ ہوئے، چڑھائی مقابلہ چھوڑا انہوں نے۔ تو یعنی اوتیت من کل شیء یہاں بھی ہے، اوتیت من کل شیء وہاں بھی ہے، وہاں اوتیت کا کچھ وسیع دائرہ ہے ان کی بنسبت، تو بھی لفظ دونوں کے ایک ہے، من کل شیء اس کے لیے، من کل شیء اس کے لیے، لیکن یہ کل شیء اسی دائرے میں، جس دائرے میں اس کا بیان ہے۔ اسی طرح تبیان لکل شیء قرآن ہے لیکن اپنے دائرے میں، اور وہ دائرہ اس کا ہدا، ہدی للمتقین، ہدی للمحسنین، ہدی للناس، یعنی ہدایت کا کوئی تقاضا، کوئی ضرورت ایسی نہیں کہ جس ہدایت کے تقاضے یا ضرورت کو قرآن نے پورا نہ کیا۔ اب اسی ضمن میں ہم آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ جو 10/15 میں ہم نے کہا تھا کہ جس میں کہا کہ ان اتبع، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، پیچھے چلانے والا نہیں، اور میں تو ڈرتا ہوں شاید تو اگر نافرمانی